اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے، ایویں چور اندر دا ہو، اندر کلمہ کل کل کرتا، عشق سکھاوے کلمہ ہو، 14 طبقے کلمے اندر چھڑ کتاباں علمہ ہو۔ ناظرین کرام، سرزمین پاک و ہند کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے بے شمار ایسی ہستیاں پیدا کی جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام فہم لوگوں کے دلوں پر اجاگر کیا اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو بھی اجاگر۔ برصغیر پاک و ہند میں جن اولیاء کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان میں ایک نام حضرت شاہ عبد اللطیف قادری المعروف حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، جن کے روحانی فیض و برکات سے ایک عالم سیراب ہوا۔ حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار پنجاب کے قدیم بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پوٹھوہار کے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا پیغام دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی تعلیم دی۔ ناظرین کرام، حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی صرف 10 برس ہی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ چولی کرسال سے ترک سکونت کر کے باغ کلاں موجودہ آپ پارہ اسلام آباد میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ کلاں آمد کے بعد بھی اپنا آبائی پیشہ کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کام جاری رکھا۔ باغ کلاں آمد کے بعد بھی حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فرزند اکبر حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ کو مویشی چرانے کے لیے قریبی جنگل میں بھیج دیتے تھے۔ حضرت سید محمود شاہ نے باغ کلاں آنے کے بعد حضرت بری امام کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور باقاعدگی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ باغ کلاں میں قیام کے دوران ایک بار حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ حسب معمول مویشی چرانے کے لیے قریبی جنگل چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مویشیوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود ایک گوشہ تنہائی میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران مویشی چرتے چرتے قریبی کھیت میں گھس گئے اور ساری فصل تباہ کر دی۔ کھیت کا مالک ایک سکھ تھا۔ اس نے جب ساری صورتحال دیکھی تو اسے بہت غصہ آیا، چونکہ سارا علاقہ حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے خاندان کی عزت کرتا تھا، اس لیے اس نے حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو کچھ نہ کہا، مگر غصے کے عالم میں حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کھیت کے مالک کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت میں مشغول تھے۔ ایک بہت بڑا کالا سانپ آپ کے گرد بیٹھا ہے اور آپ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت بری امام کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، بابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے واپس بلوا لیا۔ حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا، تمہاری غفلت کی وجہ سے اس شخص کی ساری فصل مویشیوں نے برباد کر دی اور یہ اب تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ نے والد بزرگوار کی بات سن کر فرمایا، ابا جان، آپ خود ملاحظہ فرما لیں کہ اس کی فصل کو میرے مویشیوں نے خراب کیا ہے یا نہیں۔ حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو اس سکھ ذمہ دار کے ہمراہ اس کھیت کی جانب چلے گئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے تو کھیت بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ کھیت کا سکھ مالک یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ مویشی بھی کھیت میں گئے اور فصل بھی خراب نہ ہوئی۔ حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت میں مشغول ہیں اور ان کی حفاظت ناگوں کا جوڑا کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنا تھا کہ وہ سکھ ذمہ دار آپ کے قدموں میں گر گیا
اور کہنے لگا یا حضرت مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیجیے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سکھ ذمہ دار کو کلمہ شہادت پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ یہ وہ پہلا غیر مسلم شخص تھا جس نے آپ کے ہاتھ پر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ کی بیعت بھی کی۔ ناظرین اکرام، یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔